تہجد کی نماز کا خاص وظیفہ، ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لو، 111 مرتبہ صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، کسی بھی انسان پر کوئی مصیبت یا پریشانی یا پھر برے حالات آ جائیں تو پھر ایسے انسان کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اور اپنی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کرنی ہے اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے میرے رب، تو ہی معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ دعا مانگے۔ دعا اصل میں بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک مقدس تعلق ہے، رشتہ ہے۔ دعا میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا، اپنی پریشانی کا، تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جسے انسان اپنے بے بس اور مجبور ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور خاص کر کے جو بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے تو پھر ایسے انسان کو اللہ رب العزت خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو ہم جب بھی رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور اس طریقے سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت دینے پر مجبور ہو جائیں، خوش ہو جائیں آپ کی ادا پر، آپ کے اس طرح مانگنے پر اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میرا کوئی بھی بندہ جب مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں اسے ضرور اور ضرور عطا کرتا ہوں، کیونکہ میری رحمت میرے جلال پر حاوی ہے۔ جب بھی مجھے جلال آیا ہوتا ہے تو کوئی بھی بندہ، کوئی گنہگار بندہ جب مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میرا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ والو، جب بھی اپنے رب سے مانگو، دنیا کے غموں سے تنگ آ جاؤ، دنیا کی ٹینشنوں پریشانیوں سے تنگ آ جاؤ تو اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو اور پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو شیئر کیا کرو، جیسے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ماں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی لاڈلی نماز تہجد میں اپنے رب کے ساتھ اپنے راز و نیاز کرنے شروع کر دو۔ یقین کریں جب آپ ایسے شدت کے ساتھ تڑپ کر اپنے رب کو پکارو گے تو تمہیں آگے سے جواب آئے گا۔ اللہ رب العزت خود فرمائے گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب بھی آپ کی ایسی کیفیت ہو تو اللہ والو دل کھول کر مانگ لینا اپنے رب سے، پھر وہ ہر چیز عطا کرتا جائے گا۔ تم مانگتے جانا، مانگتے جانا، وہ دیتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، آج کا وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی دلی مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں
तो फिर आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह वालो, आज मैं आपको एक ऐसा अमल और वजीफा बताऊंगी, अगर कोई भी इंसान इस अमल को यकीन कामिल के साथ नेक और जायज मकसद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए इस अमल को करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिगड़े हुए कामों को संवार देगा और उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। अगर कोई शख्स परेशानी या मुसीबतों में गिरा हुआ है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर फरमा देगा। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल के तरीके की तरफ के करना कब है और कैसे करना है, क्या पढ़ना है आपने। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज की नीयत करके सोएं, जब भी सोएं, और तहज्जुद के वक्त उठें और इस अमल को करें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद अजीज है। नमाज तहज्जुद रात के आखिरी पहर में अदा की जाती है। ये कोई आम नमाज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज है। इस नमाज की कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ी जाती हैं। इस नमाज को पढ़ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है हमें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद पढ़ने वालों की बेहद तारीफ की है और उनके लिए अजर अजीम का वादा किया है। और ये फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नीचे आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि रात के इस पहर कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। कोई है मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। कोई है मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे माफ करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार कर फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मगफरत तलब करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। तो आपने करना क्या है, 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है, चाहे तो 12 रकत ही पढ़ लें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सबसे पहले हमें ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह वालों, ये दुआ भी है और कलमा तौहीद भी है। इस दुआ की बदौलत हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा कैद खाना यानी मछली के पेट से आप आजाद हुए जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान नहीं कर सकता। तो जो भी इंसान नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद 11 बार ये दुआ पढ़कर अपने रब के सामने गिड़गड़ा कर दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन कबूल फरमा लेंगे। तो बहुत ही आसान वजीफा है आज का। इसके बाद आपने दूसरा और अहम वजीफा क्या करना है, जो शख्स रात नमाज तहज्जुद के 2 नफल अदा करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये मुख्तसर सी आयत 111 बार पढ़ेगा, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। छोटी सी ये आयत है, बिल्कुल तर्जुमा है इसका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत वाला, कुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला है। इस आयत को आपने 111 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांगनी है। फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी आजमाइश क्यों ना हो, या फिर किसी भी आप परेशानी में गिरफ्तार हैं, फिर चाहे वो रिज़्क की तंगी की दुआ है, घर में बेबरकती के लिए है, बेटियों के रिश्ते के नहीं होते, बेटों की नौकरियां नहीं लगती, घरेलू झगड़े नहीं खत्म होते, अल्लाह वालों घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इस अमल को करेंगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपकी तमाम तर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली नमाज है। इस नमाज में
آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ والو، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، وہ بے شک کریم ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ ایک بار اس کے پاس آ کر تو دیکھیں، ایک بار اس کے سامنے جھک کر تو دیکھیں، اللہ والو اس سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، چھوٹی سی یہ آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی حاجتیں منٹوں میں نہیں چٹکیوں میں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، یہ گھنٹوں کا یا دنوں کا یہ لمبا عمل نہیں ہے۔ آپ کے مانگنے کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ آپ ایسے انداز سے مانگیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے مانگیں کہ رب کو آپ کی اس ادا پہ پیار آ جائے اور رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دینے والا ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے اور عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اللہ والو، مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ جس دن مانگنے کا ڈھنگ آ گیا تو بن مانگے ہر چیز عطا ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرا رب آپ کے مانگنے سے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو اس کی مانگنے سے پہلے عطا کر دو۔ گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ والو، بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، بچوں کے لیے کاروبار کے بندوبست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت اس میں بھی رزق کی فراوانی شروع کر دیں گے، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار اس عمل کو آزما کر تو دیکھیں، کچھ دن کر کے تو دیکھیں، اپنے رب کے سامنے جھک کر تو دیکھیں۔ اگر آپ کو لذت نہ آئے تو پھر آپ کہنا کہ یہ عمل ہی غلط تھا۔ تہجد کی نماز پڑھنا ہی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اتنی لذت آپ کو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔